هو الاسم الصحيح لكتابه كما قرأته على ترة إحدى النسخ المخطوطة المعتمدة لجامعه الجامع الكبير. وأطلق بعضهم عليه تجوزا الجامع الصحيح فاشتهر به، وإلا ففيه جملة من الضعيف والمنكر والموضوع مما يدفع بإطلاق الصحة عليه. تفسیر علوم الحدیث کا یہ سبق ہے۔ صحہ ستہ کا تعارف کروا رہے ہیں مصنف، جس میں سے ابو داود کا تعارف ہو چکا، ترمذی شریف کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ترمذی شریف کا پورا نام، صحیح نام الجامع الکبیر ہے۔ صحیح نام اس کتاب کا، جیسا کہ میں نے پڑھا ہے اور قرأتہ آپ نے پڑھا ہے، مخطوطہ نسخوں میں سے ایک نسخے کی طرز پر جس پر اعتماد کیا گیا ہے، اس جامع کے لیے صحیح نام الجامع الکبیر ہے۔ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ تَجَوُّزًا، اسی لیے بعض محدثین نے اس کو الجامع الصحیح کہا ہے مجازاً، اور اسی کے نام سے مشہور ہے جامع ترمذی، الجامع الصحیح لأبی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، الجامع الصحیح للترمذی۔ تو اس کا نام ہے الجامع الصحیح مجازاً، اور اصلی نام اس کا کیا ہے؟ الجامع الکبیر۔ اور جامع ترمذی شریف اس طرح کہہ کر کے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جامع صحیح مجازاً ہے۔ مجازاً کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقیقت میں اس کتاب میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، منکر بھی ہے، موضوع بھی ہے۔ تو یہ سب نام ہونے کی وجہ سے اس کو الجامع الصحیح کہنا صحیح نہیں ہے۔ مما یدفع، ان چیزوں میں سے ہے یہ جو منع کرتا ہے، دفع کرتا ہے صحت کا نام اس پر لینے سے، بولنے سے۔ تو حقیقی اعتبار سے اگر بولا جائے تو اس میں حدیثیں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، منکر بھی ہے، موضوع بھی ہے، 4 طرح کی حدیثیں۔ تو پھر 4 میں سے ایک کا صرف اعتبار کیا، 3 کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ سب کا اعتبار کریں، ایسا نام رکھیں کہ سب کی طرف اشارہ ہو۔ حقیقی تو یہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک کا جو اعتبار کیا ہے وہ تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے ہے، اور یہ جو اصطلاح ہے تسمیۃ الکل باسم الجز یہ مجازاً ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی ہے۔ تو مجازاً ایک کو لے کر کے وہی نام رکھ دیا گیا ہے۔ والترمذی تلميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى وخريجه في هذه الصنعة۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن اسماعیل البخاری، الامام البخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ وخريجه، اور انہی کے پاس سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اس فن میں، فن حدیث میں۔ تو امام ترمذی بھی شاگرد ہوئے امام بخاری کے، اور امام مسلم بھی شاگرد ہوئے امام بخاری کے۔ وَكَثِيرًا مَا يُنْقَلُ عَنْهُ فِي
في جامعه عند الكلام على أحوال الرؤاة وسماعاتهم وعلل أحاديثهم. وجامعه هذا يخالف سنن أبي داود في إيراده أبواب الزهد وفضائل الأعمال التي لم يوردها أبو داود. اور اکثر و بیشتر کثیرا ما اکثر و بیشتر ينقل عنه في جامعه نقل کیا جاتا ہے ان سے ان کی جامع میں یعنی جامع ترمذی میں روات کے احوال پر کلام کرتے وقت اور راویوں کے سننے کے وقت اور ان کی حدیثوں کی علتیں بیان کرتے وقت کہ اس فن میں جو مہارت ہے وہ استاذ کے پاس سے آئی ہے شاگرد کے پاس. اور خاص بات ترمذی شریف میں یہ ہے کہ ابو داود شریف میں ابواب الزہد اور ابواب الفضائل فضائل کی چیزیں نہیں تھیں، ترمذی شریف میں ہیں، تو اس کا یہ اپوزٹ ہے. اس میں اور ابواب ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضائل کے باب بھی ہے، زہد کا باب بھی ہے، تو اسی کو ذکر کیا ہے. اور امام ترمذی کی یہ جامع سنن ابی داود کے برعکس ہے. کس سلسلے میں برعکس ہے؟ حدیث اس میں بھی حدیث اس میں بھی ہے، تو برعکس کہاں ہوئی؟ برعکس ایک جز میں ہے فی ایراد ہی ابواب الزہد. امام ترمذی کے ابواب الزہد کے پیش کرنے میں اورد یورد ایرادن پیش کرنا، تو انہوں نے پیش کیا ہے، لکھا ہے ابواب الزہد کو. اور ابو داود نے امام ابو داود نے خود ہی بتایا کہ ہم نے اس میں ذکر نہیں کیا. فضائل الاعمال کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اگر اعمال کی فضیلتوں کے تعلق سے حدیثیں عربی میں تلاش کرنا ہو تو ترمذی شریف میں مل جائے گی. انہوں نے کو ذکر کیا ہے فضائل الاعمال. اور ان کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لکھتے لکھتے اخیر میں بتاتے ہیں ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی حدیث پہ حکم بھی لگاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث کیسی ہے، حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، منکر ہے. لا نعرف الا من هذا الوجہ، اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور کوئی سند نہیں اس کی ہے. تو اس طریقے سے اخیر میں لکھتے ہیں، سند پر بھی کلام کرتے ہیں. تو ان کی جامع ترمذی میں سنن ابی داود کے برعکس زہد کے ابواب ہیں، وہ لائے ہوئے، اور فضائل الاعمال بھی لائے ہیں جن کو امام ابو داود نے ذکر نہیں کیا ہے. اب فضائل الاعمال، اعمال کی فضیلتوں کی حدیثیں صرف یہ متعارف اردو والی فضائل الاعمال میں نہیں ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور بیہقی شریف میں بھی ہے. الترغیب والترہیب جو ہے ذکر کرنے کے لیے رغبت دلانے والی حدیثیں اور اللہ سے خوف دلانے والی حدیثیں بے شمار کتابوں میں، لیکن صرف فضائل اعمال میں جو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں اسی کو یہ لوگ ٹارگٹ بناتے ہیں. اس میں سب ضعیف حدیثیں، ضعیف حدیثیں حضرت شیخ اپنے گھر سے تھوڑی لائے ہیں، اوپر والی کتابوں سے نقل کیے ہیں اور حوالہ بھی دیا ہے. لہذا ٹارگٹ بنانا صحیح نہیں ہے. ٹارگٹ بنائیں گے تو ان کا اعتراض کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. کیونکہ سب حدیثوں پر جو اور کتابوں میں حدیث کی مذکور ہیں ان پر بھی اعتراض ہوگا، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا.
وهو كتاب جامع عظیم الفائدة. مولانا لطیف الرحمان صاحب رہتے ہیں مکے میں، ابھی یہاں بھی آتے رہتے ہیں، اور جامعہ میں تو 1.5 سال تھے وہ، اور حدیث پر کام کر رہے تھے، مخطوطے پر کام کر رہے تھے. تو انہوں نے ایسی حدیثیں جمع کیا ہے جو حدیثیں فضائل اعمال میں جس درجے کی حدیثیں آئیں، اور اس درجے کی حدیثوں کو جمع کر کے دکھایا ہے کہ یہ حدیثیں امام مالک کے یہاں قابل استدلال ہیں، امام شافعی کے یہاں قابل استدلال ہے، اور امام احمد کے یہاں قابل استدلال ہے. مکے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو شافعی بھی مسلک ہے، حنبلی بھی مسلک ہے، مالکی بھی ہے، تو ان کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھو اسی درجے کی حدیثیں تمہارے مذہب میں قابل استدلال ہے، اور اسی درجے کی حدیثیں فضائل الاعمال میں آ گئی ہیں تو قابل استدلال نہیں ہے. ایسا کیسے؟ اس سے غیر مقلدین کو بہت دھکا لگا. تو غیر مقلدین ہی مشہور کرتے ہیں کہ فضائل الاعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں، یہ کہہ کر کے اس کا اعتماد اور حنفیوں کا اعتماد ختم کرتے ہیں. تو مولانا لطیف الرحمان صاحب ہی بہرائچ کے ہیں اور مکے میں رہتے ہیں، یہاں بھی 1.5 سال رہ چکے ہیں، پھر یہاں سے پھر وہی چلے گئے اپنی جگہ پہ. انہوں نے ایسا کام کیا ہے. وَهُوَ كِتَابٌ جَامِعٌ عَظِيمُ الْفَائِدَةِ. ترمذی شریف بہت جامع کتاب ہے جس کا فائدہ عظیم الشان ہے. جمع فیہ بین روایت الحدیث و درایتہ و عللہ و احوال رجالہ و مذاہب اہل العلم فی ابواب الفقہ. یہ کتاب جامع ہے جس میں عظیم فائدے ہیں. مصنف کتاب نے ترمذی شریف میں حدیث کی روایت کو بھی جمع کیا ہے اور درایت کو بھی جمع کیا ہے. یعنی حدیث کو نقل کرتے کرتے صرف چلے جائیں، یہ ہے روایت حدیث، اور اس کو سمجھائیں اور اس سے فقہی مسئلہ نکالیں، یہ درایت الحدیث ہے. حدیث کو سمجھنے کے بعد جو اس سے مسئلہ نکل رہا ہے اس کو بیان کرنا، یہ درایت الحدیث کہلاتا ہے، روایت اور درایت. تو جو فقہ ہوتا ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ حدیث ہی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کو عنوان بنا کے لکھ دیا، اس سے یہ مسئلہ نکلا. یہ جو مسئلہ نکلا فقہ، تو فقہ پہ تنقید کرنا گویا کہ حدیث ہی پہ تنقید کرنا ہے، کیونکہ فقہ جو ہے تو اس سے مسئلہ نکلا ہوا ہے، وہ جز ہے یا خلاصہ ہے حدیث کا، کوئی اپنی طرف سے نہیں لایا گیا ہے. تو جز اور خلاصہ جو حدیث کا ہے اس پر اعتراض کرنا گویا کہ حدیث ہی پر اعتراض کرنا ہے. کوئی اپنے سے کیسے اس سے مسئلہ نکالے گا؟ لیکن اب ان کو اتنی فہم نہیں ہے تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ لوگ فقہ مانتے ہیں، اور فقہ ماننے والے کو مشرک کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں. تو اس سے ان کی فہم کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی فہم سڑی ہوئی ہے، اتنی سمجھ ان کے اندر نہیں ہے کہ حدیث پڑھی گئی، حدیث پڑھنے کے بعد کچھ مطلب تم بھی تو بیان کرتے ہوگے، جو مطلب بیان کرتے اسی کا نام تو فقہ ہے، اسی کو درایت کہتے ہیں. یہاں پر جمع فیہ بین روایت الحدیث و درایتہ، اس میں جمع کیا ہے انہوں نے روایت حدیث کو بھی. جمع بین، اس کا ترجمہ جمع کیا ہے ان کے درمیان کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو صلہ ہے اس کا. جماعت بین الشیئین، میں نے دو چیزیں اکٹھا کی، دو چیزوں کے درمیان جمع کیا. نہیں کہ لفظی ترجمہ کرنا ضروری ہے، بلکہ اردو میں یہ کہتے ہیں اور عربی میں بینہ کا لفظ لاتے ہیں. اس کتاب میں جمع کیا انہوں نے روایت حدیث کو اور درایت حدیث کو اور علل حدیث کو. حدیث میں جو علتیں ہیں، نقص ہے،
حدیث میں کیا نقص ہوگا؟ یعنی نقل کرنے میں اصول کے اعتبار سے جو کمی لگ رہی ہے کہ لگتا ہے اس بنیاد پر کہ کسی نے گڑھا ہے، شک ہونے لگتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے کوئی لفظ ایسا استعمال کیا جو نبی نہیں بول سکتے، گھٹیا درجے کا لگ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے یہ کسی نے بنایا ہے، اور بنانے میں جو ہے چک گیا ہے، وہ لفظ جو ہے صحیح نہیں لا پایا ہے، تو نقص ہو گیا۔ علل حدیث میں یہ بھی نبی کی زبان سے اس طرح کا لفظ نہیں کر سکتا، انا افصح العرب بید انی من قریش، کہ میں افصح العرب ہوں، افصح العرب کی زبان سے ایسا نکلے گا، یہ لفظ نہیں نکلے گا۔ ایسے بھی حدیثوں کی علتیں نکالی گئی ہیں، وعللہ، اور حدیث کی علتیں، واحوال رجالہ، اور ان کے راویوں کے احوال کو جانے، راویوں کے احوال کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں راوی میں یہ کمی ہے، تو فن اسماء الرجال کا بھی اس میں ذائقہ ہے۔ ومذاہب اہل العلم، اور محدثین کے مذاہب کو بھی بیان کرتے ہیں، فی ابواب الفقہ، فقہ کے ابواب میں۔ اسی لیے وہ حدیث بیان کرنے کے بعد محدث تقریر کرتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا جائز کا یا ناجائز کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے، اور اسی حدیث سے بتاتے ہیں کہ امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد نے یہ مسئلہ نکالا۔ ایک ہی مسئلہ ہے تو تینوں کو تو کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے اور امام صاحب نے مسئلہ نکالا ہے۔ پھر جب امام صاحب نے یہ مسئلہ نکالا ہے تو اس حدیث کا جواب کیا ہے ان کی طرف سے اور ہماری طرف سے جواب کیا ہے اور راجح کیا ہے، یہ پوری تقریر کرتے ہیں، مطلب بیان کر کے۔ اور کبھی اس حدیث پہ ہمارا عمل نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ نے مسئلہ نکالا ہمارے خلاف جا رہی ہے، تو پھر احناف کو بتانا پڑتا ہے، محدث بتاتا ہے کہ اس حدیث کا احناف یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زور سے آمین کہنا، آہستہ آمین کہنا، تو اب جو زور سے آمین کہنا ہے مد بہا صوتہ، حضور نے آمین کہا اور اپنی آواز کو کھینچا، یعنی بلند آواز سے آپ نے آمین کہی، تو اب یہ جو ہے حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ آمین زور سے کہیں، تو شوافی زور سے آمین کہتے ہیں، مالکیہ بھی، حنابلہ بھی، تو زور سے آمین کہنا ثابت ہو گیا۔ اب ہم اس کا مطلب، اب حدیث ہے تو ہم کو بھی مطلب بیان کرنا پڑے گا اس کا، کہ آپ لوگ کیوں نہیں عمل کرتے ہیں جب لکھا ہوا ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں، یہ راوی حضور کے پاس صرف 1.5 دن رہے، آئے تھے اور آپ تھے 1.5 دن، اور جو آمین آہستہ کہنے والی حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آپ کے پاس سالہ سال 7-8 سال رہے، 6 سال۔ تو اب یہ راوی زیادہ اچھی حدیث نقل کریں گے یا یہ 1.5 دن جو رہے تو حضور نے ان کو تعلیماً، کہ آمین کہی جاتی ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد، آپ نے زور سے آمین کہی۔ اب جو لوگ سالہ سال حضور کے پاس ہے وہ سمجھ گئے کہ حضور یہ کچھ لوگ مہمان آئے ہیں، لگتا ہے ان کو سکھانے کے لیے آپ زور سے آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو حضور نے آہستہ آمین کہنا شروع کر دیا، سب سمجھ گئے کہ ان کو سکھانے کے لیے آپ جو ہے اس طرح کہہ رہے تھے۔ اور جو ہے یہ زور سے کہیں، حضور نے کہا، انہوں نے زور سے سنا، مان لیا یہ اپنے علاقے میں جا کر کے زور ہی سے کہہ رہے ہیں، زور سے کہہ رہے ہیں، اور یہاں اطلاع نہیں ہے زور سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ بھی زور سے کہیں گے۔ انہوں نے تو عمل کے اوپر جو عمل تھا اس عمل کو لیا کہ حضور نے زور سے آمین کہی تھی، تو وہاں بھی یہ نہیں دیکھا کہ تعلیماً کہی تھی، اور حضور نے جو ہے کہہ کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تم کو سکھانے کے لیے کہا ہے، بلکہ آپ نے کہہ دیا، تو اس میں گنجائش بھی رہی، لہذا زور سے آمین کہنا منع نہیں رہے گا، تو منع رہے، لیکن جو فہم فقہ ہے، فقہ کی سمجھ ہے، اس کے اعتبار سے بھی آپ نے تعلیماً کہی، کیونکہ آپ کا مسلسل عمل جو ہے آہستہ آمین کہنے کا۔ تو اب یہی بتانا، اب حدیث ہے تو حدیث کو اس نقطۂ نظر سے سننا کہ جب حدیث ہے، حدیث کا درجہ بھی برابر ہے، صحیح ہے، تو پھر احناف اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ غور کرنا ایک ہی دن میں نہیں سمجھ میں آ جائے گا،
کیونکہ اتنے دنوں سے نقل ہوتے آیا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں، تو پتہ چلا ہمارے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم غور کریں، دیکھیں، پوچھیں، پھر نہیں سمجھ میں، پھر اس کو اعلیٰ حال ہی رہنے دیں۔ لوگ عمل کرتے آئے ہیں، اور اگر اللہ کو منظور ہے رسول سے بیان کروانا تو اس کو بیان کروا دیں گے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے گمراہی پہ نہیں متفق ہوگی، اور سب لوگ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اکیلے میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پورے احناف پہ اعتراض کرنے لگے، دیکھو پکی حدیث ہے، چلیے یار احناف کو نظر نہیں آیا، آپ کو نظر نہیں آیا، جیسے دن میں نظر نہیں آتا شفرا چشم اس کو جو ہے الو کو نظر ہوتی نا، لیکن دن میں اس کو نظر نہیں آتا۔ تو ہماری نظر ایسی ہے، بقیہ لوگوں کی نظر تو ایسی ہے کہ دن میں ان کو نظر آتا تھا عام انسانوں کی طرح، اکیلے آپ ہیں، لیکن آپ اکیلے سوچتے ہیں سارے انسانوں کو کیوں نظر آ رہا، سب بیوقوف ہیں، کیوں دیکھتے ہیں سورج میں، مجھے میری طرح رہنا چاہیے، نہ دیکھیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس میں لوگ جو ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر اعتراض کرنے لگتے ہیں پورے فن پر، پورے ائمہ پر، متواتر عمل پر، اس پہ عمل نہیں کرتا۔ شب برات کا عمل متواتر چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا درجہ تھوڑا کم ہے، لیکن عمل کی وجہ سے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، تواتر عمل ہی ہے۔ اب حدیث ضعیف ہے، آپ مت عمل کرو، لیکن جو عمل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے تو تواتر عملی کی وجہ سے حدیث میں پختگی آ جاتی ہے، تو اس پہ انفرادی طور پہ لوگ عمل کریں، جاگیں رات میں، پھر روزہ رکھیں، اسے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ صرف لے کر کے عمل چھوڑوائیں، ایسا نہیں۔ اس لیے فہم حدیث پیدا کرنا ہے، نہ کہ جھٹ سے جو ہے کوئی چیز آئی اور اس کے بعد مسئلہ بنا دیا اور کہہ دیا لوگوں کو کہ لوگ ابھی جانتے نہیں تھے، عمل اس طرح کرنا چاہیے ان کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فقہ کے ابواب بھی بیان ہوتے ہیں ترمذی شریف میں۔ سبق کا وقت پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما